یہ کہانی ہے Long before the creation of Adam, Earth was a world of mystery, an era ruled by unseen forces. دنیا کے سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان کی، جن کا نام حضرت آدم علیہ السلام تھا۔ Prophet Adam was the first. Through Prophet Adam, it began. We all honor Prophet Adam. Hear of Prophet Adam. اور جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر انسان سے پہلے کون رہتا تھا؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہے، تو فرشتوں نے ایسا کیا سوال کیا جس کو سن کر آج بھی لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق سے پہلے زمین پر کون رہتا تھا؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہے، تو فرشتوں نے ایسا سوال کیوں کیا جس کو سن کر لوگ آج بھی حیران رہ جاتے ہیں؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ایسی کون سی خصوصیت دی گئی جس کی وجہ سے فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا؟ اور کیا بات تھی کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے داستان آدم، وہ بھی قرآن کی روشنی میں۔ ذرا تصور کیجئے، نہ انسان تھا، نہ تاریخ، نہ زبان تھی، نہ شہر، اور نہ ہی تہذیب، صرف زمین تھی، آسمان تھا اور اللہ کا عظیم فیصلہ۔ اور پھر ایک اعلان ہوا، ایک ایسا اعلان جس نے پوری تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ اور وہ اعلان تھا کیا؟ کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ صرف ایک انسان کی تخلیق نہیں تھی، بلکہ پوری انسانیت کی تخلیق کا آغاز تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے ایسے فیصلے پر سوال کیوں کیا؟ اور حضرت آدم کو ایسی کون سی نعمت ملی جس نے انہیں پوری کائنات سے ممتاز کر دیا؟ آئیے قرآن کی روشنی میں اس حیرت انگیز داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ اعلان پوری کائنات کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اور فرشتوں نے بڑی ادب کے ساتھ عرض کی، یا رب العالمین، آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے لگے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا اور تسبیح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا، اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بظاہر یہ مختصر سا جواب تھا، لیکن یہ اپنے اندر عظیم راز چھپائے ہوئے تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں یہ بات فرمائی کہ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے صورت دی اور پھر اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ یہ انسان کی عزت، شعور اور ذمہ داری کا آغاز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا کیا جو اس وقت کسی کے بھی پاس نہیں تھا۔ وہ علم کیا تھا؟ علم الاسماء۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھائے اور پھر فرمایا فرشتوں سے کہ تم مجھے ان کے اسماء بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے انتہائی عاجزی اور انکساری سے عرض کی، یا رب العالمین، ہم صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتائیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے، کیا میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے رازوں کو جاننے والا ہوں؟ اور اسی علم کی بنیاد پر انسان کو زمین کے اوپر خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش کا بھی آغاز تھا۔ اب ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جو قیامت تک انسان اور شیطان کے درمیان دشمنی کی وجہ اور سبب بنا۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا، فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا، اور ابلیس کے تکبر کا انجام کیا ہوا۔